علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج سنڈے کا دن ہے جی، امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے اور ایک اچھا دن گزار رہے ہوں گے۔ ایک امیر گھر کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ گھر میں کام کرنے والی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ ان کے گھر کی صفائی، ان کے گھر کا جتنا بھی نظام تھا وہ اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ اس عورت کے پاس پورے گھر کی ڈیوٹیز تھیں، وہ ساری ڈیوٹی خود اپنے ہسبینڈ اس کا ڈرائیور تھا اور وہ گھر کے کام کرتی تھی اور بچے بھی گھر کے کاموں میں کوآپریٹ کرتے تھے۔ اچھا ہوا کچھ یوں کہ ان کے جو فیملی تھی جو گھر میں رہ رہی تھی، وہ فیملی ایکچولی بڑی ایلیٹ فیملی تھی، وہ امیر لوگ تھے اور وہ اپنے گھر کے اندر مطلب کہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ، ایک رولز کے ساتھ ایک لائف اپنی سپینڈ کر رہے تھے۔ وہ جو کام کرنے والی عورت تھی، اس عورت کے 3 بچے تھے جو کہ ایج میں ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، مثلاً کہ وہ جن کے گھر میں کام کر رہی تھی ان کے بچوں کی ایج کے لیول کے تھے۔ اب ان کے جو بچے تھے، جو جن کی عمر 5 سال تھی، کسی کی 8 سال تھی، کسی کی 6 سال تھی، وہ صرف اور صرف انگلش میں بات کرتے تھے، انہیں اردو کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جو وہ کام کرنے والی کے جو بچے تھے جو گھر میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جب رہنا شروع ہوئے تو تھوڑی بہت پرابلم ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچے بھی انگلش بولنے میں ایک اچھی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ وہ بچے ان کے ساتھ انگلش میں ہی بات کرتے تھے، انگلش میں ہی ان کو جواب دیتے تھے، مطلب کہ ان کو سننے اور سمجھنے میں اور بولنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ بچے تھے، وہ بچوں کے ساتھ بچے ملتے تھے تو آپس میں جب بھی بات کرتے تھے تو وہ انگلش میں ہی بات کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جو بچے تھے وہ بچے جوان ہو گئے، تو ایک دن ان کے مالکن نے بلایا اپنی کام کرنے والی کو کہا کہ جی ہم لوگ اب جا رہے ہیں باہر کے ملک، تو ہمارا گھر ہوگا اب خالی، تو ہم نے اب گھر کر دینا سیل، تو آپ اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ اس وقت ان کا جو بڑا بیٹا تھا وہ تقریباً 18 سال کا ہو چکا تھا، اتنا عرصہ گزار لیا اکٹھے۔ انہوں نے کہا باجی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنا نظام کر لیں گے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ خیر اس نے اپنا نظام دیکھا اور اس کے بیٹے نے اپنی نوکری تلاش کرنا شروع کی، اور جتنا اس کے پاس علم تھا، مطلب جتنا وہ پڑھ سکا تھا اس نے پڑھ لیا۔ اس کو ایک گاڑیوں کی شاپ میں بطور سویپر کی جاب مل گئی، کیونکہ وہ بچہ 7 تک پڑھا ہوا تھا۔ اس نے سویپر کی جاب کو ایکسیپٹ کیا اور وہاں پر اپنی صفائی کا کام شروع کر دیا، کیونکہ اس کا ویسے بھی اسی فیلڈ میں ایکسپیرینس تھا، گھر میں کام بھی کرتا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ ہیلپ بھی کرواتا تھا اور پورے ایک نظام کو مینیج کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کے اندر بیزی ہو گیا، تو ایک دن اس دکاندار کے پاس، مطلب کہ وہ جو گاڑیوں کے ورک شاپ کا یا جو گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام کرتا تھا، جو اس کا آنر تھا، اس کے پاس ایک کلائنٹ آیا۔ اس کلائنٹ کو اردو نہیں آتی تھی، تو اس کلائنٹ نے اس کو کہا کہ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے، تو میں شام کو آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ شام کو آ جائیے گا۔ اتنے میں وہ جو ان کا لڑکا تھا جو سویپرنگ وہاں پہ کر رہا تھا، جو صفائی کر رہا تھا، اس نے آ کے اپنے باس کو کہا کہ سر اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں۔ اس کے باس نے کہا یار تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتہ اس نے کیا بات کرنی ہے۔ اس نے کہا سر مجھے ایک دفعہ موقع تو دیں۔ اس نے کہا میری بستی نہ میری کرا دے۔ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ۔ خیر وہ شام کو آتا تو شام کو جس نے اس سے بات کرنی ہوتی ہے وہ لڑکا نہیں آتا۔ اس نے کہا سر میں جاتا ہوں۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوری کنورسیشن کرتا ہے، اس کو جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ خیر وہ جو اس کا مالک ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو ایک اچھا
وہاں سے نا اس کو اس کی جاب ختم کر کے نا اس کو اپنے ساتھ سیٹ کر لیتا ہے، مطلب اس کو اپنے لے آتا ہے کہ جی اب تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ والا کام کرو گے۔ تو وہ اس فیلڈ میں آ گیا، کرتا 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 وہ آج اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھا گھر ہے۔ ایکچولی جو رزق ہے نا، جو یہ معاملات ہیں سارے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کہاں سے چلا، کیا کرتا تھا، کیا کرنے آیا، اور اس کی جو پوری لائف کی جو اس کی سٹوری تھی یا اس کی جو لائف کا پورا سٹرکچر تھا، وہ ود ان منٹس، مطلب کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، مطلب کہ ایک ایسا ایک انوائرمنٹ بنا کہ وہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں سے جو بھی علم ملے، جہاں سے جو بھی نالج ملے، اس کو آپ ضرور ایکسیپٹ کر لیں، آپ کو وہ نالج کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔